الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دولت کمانے کا جنون۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے۔ قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی دولت کمانے کا جنون، دولت اکٹھی کرنے کا نشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ تنزلی اور پستی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اکثر اور بیشتر مردوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چاہے جو مرضی طریقہ ہو مگر زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کی جائے، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لیا جائے۔ یہ صرف مردوں کی حد تک ہی محدود نہیں بلکہ عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کریں اور اس کے اندر مگن ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، اور وہ ایسا کر بھی رہی ہیں۔ جو مغرب کا کلچر ہے، یورپ کی تہذیب ہے، جو وہاں کے حالات ہیں، وہاں جیسا ہوتا ہے مسلمان خواتین انہی کو دیکھ کر ویسا ہی ہمارے مسلم معاشرے میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ بھی ہر وہ کام کر گزرتی ہیں جس کے ذریعے سے انہیں پیسہ آ جائے، وہ امیر ہو جائیں، دولت اکٹھی ہو جائے، چاہے وہ کام جیسا بھی ہو۔ تو اس طرح کے غلیظ کاموں سے بھی وہ باز نہیں آتی۔ تو اس کے علاوہ وہ جب پیسے کمانے کی دھن میں پڑتی ہیں تو وہ ایسے کام کر گزرتی ہیں جو شرع کے خلاف ہوں، جو ناجائز ہوں۔ تو اس طرح سے انہیں ان کاموں کی طرف کھینچا جاتا ہے جو دین اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، یعنی کہ پھر وہ فیشنی چیزیں اپنے جسم پر، اپنے لباس پر استعمال کرتی ہیں جو کہ جائز نہیں، حرام چیزوں سے بنی ہوتی ہیں۔ ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ بھی پھر وہ اسلامی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اور بھی چینجز آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو دین اسلام ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ دین فطرت ہے۔ یہ جو دین ہے یہ سکھاتا ہے کہ مرد اور عورت کیسے محنت اور مشقت کریں اور نیک جائز حلال کمائی کمائیں۔ اس کے لیے دین اسلام راستے بھی بتاتا ہے۔
مگر اسلام چاہتا ہے کہ جو عورت ہے جو کہ پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے وہ محنت اور مشقت بھی کرے اور اپنی عزت کا اپنی آبرو کا خیال بھی رکھے اور صرف جائز کام کر کے ہی اپنا مال جمع کرے، یعنی کہ اپنی دولت حاصل کرے، حرام کاموں سے بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان خواتین ہیں جب میدان عمل کی باری آتی ہے تو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، یعنی کہ جب جنگ کا میدان ہوتا ہے تو مسلمان مجاہدین جب زخمی ہوتے ہیں تو یہی مسلمان عورتیں ان کی مرہم پٹی کرتی نظر آتی ہیں، یہی مسلمان عورتیں انہیں پانی پلاتی نظر آتی ہیں، یہی مسلمان عورتیں ان کی بنیادی ضروریات کا سامان کر رہی ہوتی ہیں، مگر وہاں پر پردے کی پابندی، اپنی عزت کی حفاظت کا بھی سامان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بتایا کہ آج لڑکیوں کے اندر بھی یہ جذبہ پروان کیا جا رہا ہے کہ انہیں گھروں سے نکالا جا رہا ہے مختلف چیزوں کے نام پر۔ تو جو علم دین حاصل کرنا ہے وہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی کہ پیدائش سے لے کر موت تک علم حاصل کرو۔ اس میں مرد اور عورت کی قید نہیں ہے۔ دین کا علم تو مرد بھی حاصل کرے گا، عورت بھی حاصل کرے گی۔ تو جو دنیاوی علوم ہیں یعنی کہ اس کے متعلق یہ ہے، نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی عورتوں کو لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ بلکہ انہیں سینہ پرونا سکھاؤ، یعنی کہ وہ اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ان کے اندر ہنر ہو، انہیں سلائی کڑھائی آتی ہو، تاکہ اگر انہیں مجبوری کی صورت میں پیسے کمانے پڑ جائیں تو وہ اپنے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کما لیں۔ اور رہی دنیاوی تعلیم کی بات تو وہ علماء کرام نے ضرورت کے تحت جائز قرار دی ہے۔ مثال کے طور پر علماء کرام اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی بھی فیمیل ڈاکٹر نہ ہو اور مسلمان عورتوں کو غیر مسلموں کے پاس، یعنی کہ غیر مسلم عورتوں کے پاس یا غیر مسلم ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہو، اپنا جسم دکھانا پڑتا ہو، تو یہاں پر مسلمان عورت کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ وہ طب کا علم حاصل کرے، یعنی کہ وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنے، گائناکولوجسٹ بنے، تاکہ وہ مسلمان عورتوں کے مسائل حل کر سکے۔ اگر ان کا آپریشن وغیرہ کرنا پڑے تو وہ کر سکے، تاکہ مسلمان عورتیں اپنا جسم غیر مسلموں مردوں کو، غیر مسلم عورتوں کو نہ دکھائیں، اس سے بچ جائیں۔ یہاں کی حد تک تو علم دین حاصل کرنا درست ہے، مگر یہ کہ اپنی عیش کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرنا، دولت جمع کرنا، وہ دین اسلام میں درست نہیں۔ آج دنیاوی تعلیم کے نام پر عورتوں کو، لڑکیوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے کہ تم پڑھ لکھ جاؤ گی، اپنی مرضی کی زندگی گزارو گی، تم کسی کی محتاج نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھوں میں اپنی دولت ہوگی، تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، جو چاہنا کھانا، جو چاہنا پینا، جو چاہنا پہننا، گاڑیوں میں پھرنا، جہاں دل چاہے جانا، اپنی زندگی خود انجوائے کرو گی۔ حالانکہ دین اسلام کے اندر کمانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے مردوں پہ لگائی ہے، مگر
جب کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی معذوری پائی جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے تو عورت بھی کما سکتی ہے، تو دنیاوی تعلیم کے نام پر لڑکیوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب وہ گھروں سے نکلتی ہیں تو جب رستے میں آتی جاتی ہیں تو نبی پاک کے احادیث مبارکہ کے مطابق شیاطین ان کو جھانکتے ہیں، نامحرم ان کو دیکھتے ہیں، وہ نامحرموں کی طرف دیکھتی ہیں، آنکھیں چار ہوتی ہیں، تو اس طرح سے بد نظری کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ لڑکیوں کے اوپر اوباش لڑکے جملے کستے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور جب وہ وہاں پر پڑھنے جاتی ہے تو اگر بنیادی تعلیم ہے، یعنی کہ چھوٹے بچے ہیں، یعنی کہ پرائمری سے نیچے، تو وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر میل اساتذہ، فیمیل اساتذہ، سٹاف وغیرہ، مرد و عورت کا سب اختلاط یعنی کہ مکس اپ ہوتا ہے۔ ان میں پردے کی پابندی نہیں ہوتی، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، کسی کے جسم کو چھو لینا اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، کسی سے کھول کر بات کر لینا، ہنسی مذاق کر لینا معیوب نہیں سمجھا جاتا، کسی کے ساتھ دوستی کر لینا معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ جب ایک چھوٹی بچی اسکول جاتی ہے تو اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، کھیلتی ہے، پڑھتی ہے، تو وہاں پر ان سے بچپن میں ہی دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ بچوں کے اندر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بچوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ شروع تو ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، تب ہی ان کے گناہ لکھنے شروع ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر جو جنسی تسکین ہوتی ہے وہ بچوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کے اوپر زمانہ گواہ ہے، انٹرنیٹ گواہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اس کے بعد جب دوستی ہو جاتی ہے پھر آگے دوسری تعلیم کے لیے، اگر بڑی تعلیم کے لیے جیسے مڈل ہے، ہائی ہے، تو وہاں پر لڑکی ان لڑکوں سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کالج وغیرہ تک بعض ممالک کے اندر کو ایجوکیشن ساری زندگی چلتی رہتی ہے، بعض ممالک کے اندر جو لڑکیوں کی تعلیم ہے وہ جو ہے پرائمری کے بعد علیحدہ ہو جاتی ہے 12ویں کلاس تک، تو پھر اس طرح سے گیپ آ جاتا ہے، تو لڑکیاں الگ پڑھتی ہیں، لڑکے الگ پڑھتے ہیں، مگر جب یہی لڑکی اور لڑکے کبھی زندگی میں کہیں مل جائیں تو انہیں سارا اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ اب یہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں اپنا سارا بچپن، اپنی دوستی، اپنا مل بیٹھ کر زندگی گزارنا یاد آتا ہے، تو وہ تعلقات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا مشکل نہیں ہوتا، تو بچپن کی دوستی کی وجہ سے زنا تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر آگے یونیورسٹی کی زندگی ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہی کو ایجوکیشن ہے، کوئی اسپیشل وومن یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، زیادہ تر 90% یا اس سے بھی زیادہ کو ایجوکیشن ہی ہوتی ہے، تو وہاں پر جب یہ پھر لڑکے اور لڑکیاں ملتے ہیں، اگر بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھا ہو تو وہ سارا منظر، وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اگر کسی نے BS کسی لڑکی نے لڑکوں کے ساتھ کیا ہو، اگر وہی لڑکے MPhil میں اس لڑکی کے ساتھ آ جائیں تو ان کے درمیان دوستی اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، تعلقات اور مضبوط ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے گناہوں کے رستے ہیں، بے حیائیوں کے رستے ہیں، تو اس طرح سے
ایک لڑکی جب گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، اس کا یونیفارم، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، لڑکے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہے، ان سے تعلقات بناتی ہے، ان کے پیسوں کی چیزیں کھاتی ہے، پیتی ہے، تحائف لیتی ہے، ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، ان کی کاروں میں سفر کرتی ہے، تو اس طرح سے بہت بے حیائی پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر بدکاری پھیلتی ہے۔ تو پھر جب یہ لڑکی دنیاوی تعلیم سے فارغ ہو جاتی ہے تو اب اس نے جاب کرنی ہوتی ہے۔ جاب کے اندر بھی بے پناہ مسائل ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر جو عورت ہے اس کو ایک شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ عورتوں کی جو جاب ہیں آج کل وہ اس حوالے سے ہیں کہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کریں۔ مثال کے طور پر ایئر ہوسٹس کی جاب، جیسے کہ وہ مردوں کی خدمت کرتی ہے اور مرد جیسا بھی ان کے ساتھ برتاؤ کر لیں، جیسی بھی بے حیائی کی بات کر لیں، اس کے جسم کو چھو لیں تو وہ برا ریئیکٹ نہیں کرتی، یعنی کہ اس کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ وہ اس کے اوپر غصہ نہ کرے، مسکرا دے، نظر انداز کر دے۔ تو عورت کو ایک اٹریکٹیو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مردوں کی خدمت کرتی ہے، اور بعض جگہوں پر تو عورت کو صرف انٹرٹینمنٹ یعنی کہ مرد کی شرمگاہ کی لذت کا کھلونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے اندر بدکاری اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، ان کے اندر بدکاری جو ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ کا نام ہے۔ جیسے ہم مسلمان کوئی کھیل کھیلتے ہیں اسی طرح سے وہ انجوائے ہو کر بدکاری کرتے ہیں۔ تو وہاں پر عورت کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ ایک مرد کی شرمگاہ کی لذت کے کھلونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بس کے اندر جو سروس کرتی ہیں یعنی کہ مردوں کی خدمت کرتی ہیں، ادھر بھی ایسا ہی حال ہے، نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، جسم کو چھیڑنا یہ کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح ریسیپشن ہوٹلوں کے اندر، اسی طرح ہسپتالوں کے اندر جہاں بھی جاؤ فرنٹ پہ عورت بٹھائی ہوتی ہے اور اس عورت کا مطلب اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ان تمام جاب کے لیے لڑکی وہ لی جاتی ہے جو سب سے زیادہ رنگ میں باہر ہو یعنی کہ اچھی ہو، تو اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی لڑکی جاب کرتی ہے تو اسے جاب کے لیے خاص جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں کمپنی کے وہ فالو کرنے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کا لباس پہنے گی، یعنی کہ اس کا یونیفارم کیا ہوگا، کس طرح سے وہ ان قواعد کے اوپر عمل کرے گی۔ اس کے اندر آج کے دور کے اندر سختیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی کہ بے پردہ رہنا، نامحرم مردوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ مکس اپ رہنا، اس طرح سے سارے مسائل ہوتے ہیں۔ بے پردہ رہنا تو جب دیر تک ایک عرصے تک نامحرم آپس میں مکس اپ رہتے ہیں تو ان کے درمیان تعلق ہو جانا، دوستی ہو جانا کوئی دور کی بات نہیں سمجھا جاتا، تو اس طرح ان کے درمیان تعلقات بن جاتے ہیں۔ تو اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ پیسوں کے لالچ میں لڑکیاں اپنی عزت و آبرو کا سودا بھی کر دیتی ہیں، تو عورتوں کو پیسوں کا، دوسری چیزوں کا، تحائف کا، سیر سپاٹے کا، گاڑیوں میں سفر کرانے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر تو پیسے کمانے کا ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آسان سے آسان طریقے سے وہ پیسے کما لے، اسے محنت نہ کرنی پڑے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا پر آن لائن ورک کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ تو
اس کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں۔ لڑکیاں اپنے جسم کی اپنے چینلز کے ذریعے نمائش کرتی ہیں، ویڈیوز کی صورت میں، تصویروں کی صورت میں اور اپنی پروفائل کی صورت میں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے نامحرموں کے ساتھ تعلقات بناتی نظر آتی ہیں، صرف پیسوں کی خاطر، لائک کی خاطر، سبسکرائب کی خاطر، فالوور کی خاطر، تاکہ اس کی ویڈیو، اس کا چینل ہٹ ہو جائے اور اسے اس سورس کے ذریعے، یعنی کہ یوٹیوب ہو یا جو بھی ویب سائٹ ہو، اس کے ذریعے اسے اچھا خاصا پیسہ ملے۔ اس کے لیے وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اس کے لیے وہ اپنے جسم کی اگر اسے برہنہ تصویریں بھی بنا کر اپلوڈ کرنی پڑیں تو شرم نہیں کی جاتی، کیونکہ اب ان کے دل و دماغ پر جو ہے پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، انہیں بس صرف پیسہ پیسہ اور پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے بھی گھٹیا ترین کام، یعنی کہ نامحرم کے ساتھ اپنی ویڈیو بنانا، تصویریں بنانا، پھر اس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ ملاپ کی ویڈیو تصویریں، پھر جانوروں کے ساتھ ملاپ کی ویڈیو تصویریں، یہ سب کچھ یہ بے حیائی کی طرف لے جانے والی گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں۔ تو اس طرح سے دولت کے نشے میں ڈوب کر، دولت کی دوڑ میں، دولت حاصل کرنے کی دوڑ میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اور یہ مغربی ممالک میں ہوتے ہیں، مگر ہمارے مسلم معاشرے میں مغرب کی اندھا دھند تقلید کی بنا پر، ان کی پیروی کی بنا پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ گندگیاں آتی جا رہی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ